قاسم شاہ، جس کو اس کے ماننے والے امام مہدی کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو شرک اور اس کی اقسام سے بچا رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ لوگوں کو شرک سے بچاؤ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے، اس بدبخت کا یہ کہنا کہ میں دنیا کو شرک سے اور اس کی اقسام سے بچا رہا ہوں، وہ ظالم مردود کہتا ہے، قاسم بن عبد الکریم، اللہ نے مجھے خواب میں کہا اس سے پہلے یہ دنیا کبھی شرک سے اتنی نہیں بھری ہوئی تھی جتنی آج ہے۔ یہ کتنا جھوٹا شخص ہے، اس کا جھوٹ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ وہ جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ یہ ظالم کیا کوئی روحانی اولاد تو نہیں ہے ابو جہل مردود کی؟ میرا خیال ہے کہ ابو جہل نے بھی کبھی اتنا جھوٹ نہیں بولا ہوگا جتنا یہ ظالم جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا بدبختہ، تو نے جھوٹ تو بولنا تھا، لیکن اللہ رب العزت پر کیوں الزام لگا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ جس طرح آج دنیا شرک سے بری ہوئی ہے پہلے نہیں بری ہوئی تھی۔ وہ ظالم مردود جو شرک ابو جہل کرتا تھا، ابو لہب کرتا تھا، وہ کفار مکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے جس وقت پوری روح زمین جو ہے وہ شرک سے بھری ہوئی تھی۔ صرف چند افراد تھے جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ کیا تو آج کے مسلمانوں کو، ہم سب کو اور کروڑوں لوگوں کو مشرک قرار دے رہا ہے اور خود بھی تو اس شرک کے اندر مبتلا ہے؟ تو کیا روح زمین پر کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہے؟ لہٰذا یہ خود بتا رہا ہے، اس کا کہنا کہ یہ ظالم شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہو سکتا ہی نہیں ہے، جو کہ کلام ہی جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ کہ جس طرح آج مخلوق خدا، جس طرح آج ممالک، تمام مسلمان ممالک، تمام مسلمان یہ سب شرک سے بھرے ہوئے، کمال ہے بھائی، تو آیا ہے مردود ایسا کہ سارے مسلمانوں کو تو مشرک بناتا جا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ میری مدد تم تک نہیں پہنچی۔ تو تجھ تک نہیں پہنچی، اگر تم مشرک ہے اور تجھ تک اللہ کی مدد نہیں پہنچی تو اس میں مسلمانوں کا کیا قصور ہے ظالم؟ اور پھر لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تو امام مہدی ہے اور تو خاموشی کے ساتھ سنتا رہتا ہے، ہجڑے خسرے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بے حیا کیوں نہیں کہتا کہ میں جھوٹے خواب بیان کر رہا ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کہتا ہے؟ کہتا جی بینرز جو مارکیٹوں میں ہوتے ہیں جن کے اوپر تصاویر بنی ہوتی ہیں، یہ سب شرک اور اس کی اقسام ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے لے کر آئی تھی، تو ان پر پرندوں کی تصویریں یا جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت سب کو صفایا کروا دیا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شرک ہے، سرکار نے یہ فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر لڑکی ہوئی ہو۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو ظالم تو لوگوں کو مشرک کیسے قرار دے رہا ہے؟ اور پھر تو نسبت اس کی کس طرف کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا؟ وہ جھوٹے شخص، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ رب العزت پر جھوٹا بہتان باندھے جس طرح کہ تو باندھ رہا ہے؟ کہتا ہے اگر گھر میں دیوار پر اپنے بڑوں کی یا کوئی سیلیبریٹی کی تصویر دیوار پر لگائیں تو یہ شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو کیسا بدبخت دین کو سمجھانے کے لیے پیدا ہو گیا، اور وہ ظالم مردود جو اس بدبخت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں پہ یہ کہہ کہ یہ حرام ہے یا یہ مکروہ تحریمی ہے، ہاں جی، جو بات کرنے والی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر ظالم تو نبیوں سے بھی اوپر نکل گیا ہے، بدبخت۔ کہتا ہے کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک مذہب ہے
وہ بھی تصویروں کو دیکھا کرتے ہیں، انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اگر تم بھی تصویریں ہی دیکھنی ہیں تو ان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تو اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے جا، بدبخت تو ان تصویروں کی پوجا کرتا ہے، بڑا ظالم مردود ہے تو، ان کو خدا سمجھتا ہے تو۔ جو لوگ تصویروں کو لٹکاتے ہیں ہم لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے، الحمدللہ ہم تصویروں کو نہیں لٹکاتے، ٹھیک ہے، ہم تصویروں کو نہیں لٹکاتے۔ جو لٹکاتے ہیں ان کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لٹکانا حرام ہے، یہ لٹکانا حرام ہے، جہاں پر تصویر لڑک رہی ہو وہاں پر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کی تصویر ہے، اس کے بابے کی تصویر ہے، اس کے باپ کی تصویر ہے، تو ان تصویروں سے وہ مشرک تھوڑا بن جاتا ہے۔ اور وہ جس کی تو بات کر رہا ہے کہ فلاں فلاں لوگ ہیں، وہ میرے اللہ نے مجھے کہا کہ وہ تجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے، اور بدبختہ خود ہی کہہ رہا ہے وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، تو پوجا کرتا ہے، چل تو پوجا کرتا ہوگا، لیکن یہ دنیا والے تو پوجا نہیں کرتے تصویروں کی۔ تو اللہ اللہ ہے، اللہ کا کلام بھی اللہ کا کلام ہے، اس طرح کا گھٹیا کلام اللہ نہیں کرتا جس طرح کہ تو اللہ رب العزت کی طرف نسبت دے رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جہاں پر ریاست کا معاملہ ہے، رزق کا اور صحت کا مسئلہ ہے، وہاں پر جائز ہے۔ دیکھ کتنا دلہ انسان ہے، یہ کتنا کنجر انسان ہے، کتنا بدبخت انسان ہے۔ اور ظالم جو شرک ہے وہ اندر بھی شرک ہے، وہ باہر بھی شرک ہے، وہ دارالکفر میں بھی شرک ہے، اور دارالسلام کے اندر بھی وہ شرک ہی ہے۔ جو شرک ہے وہ شرک ہی ہے۔ کیسا تو مسئلہ آیا ہے کہ فلاں جگہ پر شرک جائز ہے اور فلاں جگہ پر شرک ناجائز ہے۔ اللہ کی پناہ، تیرے فتنے سے بہت بڑا فتنہ پیدا کیا ہے ظالم مردود۔ تو نے لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے امام مہدی کا ہے، اور تو خود کہتا ہے کہ میں نے کون سا دعویٰ کیا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ کہتا ہے یہاں تک کہ بچوں کے کھلونے اور کپڑے، ان پر بھی تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ چاہیے کہ بچے جب کھیل لیں تو ان کو پیک کر کے رکھ لیں اور کپڑے اتار دیں اور دھو کر الماری میں رکھ لیں۔ اچھا دیکھو جناب، جب یہ شرک پایا گیا ہے تو خود کہہ رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے کہ تسی شرک کر لو، شرک کر لو۔ بچے کھیل رہے ہیں وہ بھی شرک کر لین، تے ان دے جڑے ٹوئز نے انہاں اوتے بھی تصویراں بنیاں، بلکہ ٹوئز تو خود تصویراں نے نا، تے او شرک کر لو۔ لیکن کی ہے کہ بعد چ انہوں تہ لے کے کپڑے بھی جنہاں دے اوتے شرک ہے، تصویر ہے جڑی لوگ شرک کر رہے ہیں تصویر والے کپڑے پہن کے، تے انہوں نے دھو کے تے اندر رکھ دو۔ یہ کتنا خود جھوٹا جو نا، اس کا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے کہ بالکل یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہی نہیں ہے جس کی نسبت یہ اللہ رب العزت کی طرف دے رہا ہے۔ اور پھر کی کہہ رہے ہیں اپنی طرف، کی کہہ رہے ہیں کہ تسی جناب اینج اینج کر لو تے پھر تو شرک تو بچ جاؤ گے۔ او ظالما، او کو خدا دا خوف تیرے اندر تھوڑا بہت بھی ہوئے نا، تے تینوں اسی دعوت دئیے کہ کنجرا تو ٹھیک ہو جا، ہجڑیا تو ٹھیک ہو جا۔ کیوں امت محمدیہ دے اتے تو ناجائز اس طرح دیاں گلاں چھڑ رہے ہیں؟ یہ امت توحید ہے ظالم، یہ امت شرک نہیں ہے۔ پھر کہندا میں اللہ نو کیا کہ یا اللہ تو اے دنیا دی جڑی عمر ہے نا اے 10 سال اور ودا دے، یعنی قیامت ٹھہر کے آئے 10 سال۔ تے اللہ نے فرمایا قاسم نہیں، اگر 10 سال میں اور وداواں گا نا تے قوم لوط کے کام پوری دنیا میں عام ہو جائیں گے، اور میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ دیکھو یہ اللہ دا کلام ہے جی، اللہ ادنا صلاح کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ اللہ دے کے سفارش کر رہا ہے کہ 10 سال اور دے۔ تینوں یہ دے وچ کی ہے کہ 10 سال اور ودان دے وچ شرم نہیں آئی؟ تینوں اینی تیری عمر ہو گئی ہے، 47 سال دا تو ہو گیا، تے 10 سال اور ود گئی تیری عمر، یا قیامت اگے چل گئی، تینوں یہ کی فائدہ ہے گا جڑا تو اللہ رب العزت نو یہ صلاح تے مشورہ دے رہے ہیں؟ تو اندازہ کرو یار، 10 سال اگے کروانا چاہتا ہے دنیا دی عمر۔ تیری امی دا ویاہ ہے بدبختہ جڑا تو اگے کروانا چاہنا، یہ تیری پھپھی دا ویاہ ہے، تو کیوں اللہ نو مشورہ دے رہے ہیں؟ اور کروڑاں سالاں تو یہ دنیا چلتی آ رہی ہے، تے 10 سال اگے تو کیوں کروانا چاہنا ہے؟ یہ دس نہ ذرا اس ویڈیو تے جواب دے کہ تو 10 سال اگے کیوں ڈلوانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ صرف وہ حجت نہیں ہوتے خواب جن میں غیر شرعی اقدامات ہوں، جن میں یہ نہیں وہ حجت ہوتے ہیں۔ میرے خوابوں میں شرک اور اس کی اقسام سے بچانے کا اہم پیغام ہے۔ یہ پوری
امت کے لیے، یہ پوری امت کے لیے میرے خواب جو ہیں یہ حجت ہیں۔ استغفر اللہ، جو اللہ رب العزت پر جھوٹ بولے اور یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیوں کہ یہ امت توحید ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتے شرک کے اوپر، کیوں؟ اور ظالم جھوٹوں کے سردار تیری بات مانے یا اصدق الصادقین جناب صادق الامین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت پر شرک کا ڈر نہیں ہے، ہاں شرک خفی کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک اصغر جو ہے کہ تم ریاکاری کرنے لگ جاؤ گے۔ اگر یہ ظالم کہتا نا کہ مجھے خواب آ رہے ہیں کہ امت جو ہے یہ ریاکاری میں مبتلا ہیں، تو ہم سمجھتے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے، لیکن یہ ظالم کہہ رہا ہے، شرک خفی نہیں کہہ رہا، یہ شرک جلی کہہ رہا ہے، اور اتنا جھوٹ بول کے کہہ رہا ہے کہ کائنات میں کبھی اتنا بڑا شرک نہیں ہوا جو آج کل ہو رہا ہے۔ کیا قوم نوح کے شرک کو تو بھول گیا ہے بدبخت؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جو رکے زمین پر شرک ہی شرک تھا، چند افراد تھے جو اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والے تھے، تو تو اس کو بھی بھول گیا اور تجھے اللہ نے کہہ دیا کہ آج سب سے بڑا شرک ہے، اور یہ تیرے خواب جو ہے حجت بن گئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر کہتے ہیں جو مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خواب ہیں وہ پہلے سے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، تو یہ حجت ہوئے، یہ پوری امت کے لیے ریمائنڈر ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھو کبھی کسی امام نے ایسی گفتگو نہیں کی، 1400 سال سے لے کر آج تک نالے دعویٰ امام مہندی بندا، لوگ انہوں امام مہندی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں دے ہتھی اپنیاں ویڈیو دے رہے ہیں، نالے اے مسلمانوں نو سارے نو مشرک قرار دے رہے ہیں۔ کہتا ہے اللہ سے کہا کہ میرے خواب ایسے نہیں پھیلے جیسے پھیلنے چاہیے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اینو کہندے نا جی یہ سدھا ہے، اے الو دا پٹھا سدھا ہے، کس طرح دا بہتان اللہ تے بن رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا جب تم شرک نہیں ختم کرو گے تو میری مدد تم تک نہیں پہنچے گی۔ حالانکہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے خواب جڑے نا اے ریمائنڈر نے، ٹھیک ہے، یعنی میں مسلم ہاں، میں دنیا نو شرک تو دور کر رہا، تو خود کہہ رہا ہے کہ مینو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو شرک کر رہا، تو شرک ختم نہیں کرے گا تے تیرے تک میری مدد نہیں پہنچے گی۔ او ظالمہ، تیرے بقول اے ہے کہ تینوں تے اللہ نے مسلح بنایا ہے، اور تینوں خواباں اللہ تعالیٰ خواباں کہہ رہا کہ اے شرک ہے تے اے شرک دے اقسام نے، کیا اے اللہ دی مدد نہیں؟ کیا اے اللہ دی مدد نہیں جو تیرے خواب آ رہے ہیں جھوٹے؟ کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ میرے خواب حجت ہیں، جن کو تو حجت مان رہا ہے کہ اللہ تجھے کہہ رہا ہے، پھر اگے جھوٹیا خود ہی کہتا ہی ہو کہ اللہ نے مینوں کیا کہ جنی دیر تک تو شرک ختم نہیں نہ کرے گا اتنی دیر تک میری مدد تیرے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو کیا بتانا چاہتا ہے کہ یہ پہلے اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی نہیں تو یہ شیطان کی مدد ہے؟ ہاں مان، ہم بھی کہتے ہیں وہ شیطان کی مدد ہے، یہ رحمان کی مدد نہیں ہے جو تو خود کہہ رہا ہے۔ پہلے کہہ رہے جی میرے خواب حجت نے، تو جڑے خواب حجت نے وہ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اگر تیرے خواب حجت ہیں تو پھر تو نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے کہا جب تک تو شرک کو ختم نہیں کرے گا تجھ تک میری مدد نہیں پہنچے گی۔ او جھوٹے بے غیرت، او کتے آن لین ہی سانو دعوت دے، اسی تیری طبیعت سدھی کریے۔ لوگ کہندے نا کہ جناب تسی اے مشورہ دو کہ کوئی طبی معائنہ کرواؤ، طبی معائنہ ہسپتال دے اندر اپنے سر دا معائنہ کرواؤ۔ جڑے توڑے بے غیرت کمینے توڑے نال لگے ہوئے نا سرکار جھوٹے امام مہندی صاحب، لوگ کہندے نا انہوں نے بھی ہسپتال جانا چاہیے تے مشورہ دو، تے میں کہنا نہیں، انہاں نو آرمی چیف پکڑے، اگر وہ رتی برابر بھی غیرت ہے، آرمی چیف نو تسی جس طرح
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਟੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਫੌਜੀ ਬੂਟ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹु ਦੇ ਮੁਨਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਮਾਰਨ। ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਲੀਲੋ ਕਮੀਨੇ ਹੋ। ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, دین اسلام تے تسی پرخچے اڑانا چاہتے ہو. خود مردود خود کہہ رہا ہے کہ میرے کو نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں, شریعت تے نہیں چلیا جاندا, تے میں اللہ نو کیا یا اللہ میرے واسطے کوئی آسانی پیدا کر دے. وہ ذلیلو اینو امام مہدی کہہ رہے ہو. ایک کتنا کھچر انسان ہے. کس طریقے نال کہ کوئی 1 دا 2 دا 10 دا کوئی 20 دا کوئی 100 دا ایمان تے خارج کرانا میں. لہذا او نوجوانوں اگر تسی یہ اتباع کر رہے ہو, یہ پیروی کر رہے ہو, یہ ہاتھ بیعت کر رہے ہو, تے کم از کم یار جہنم چ نہ جاؤ. پہلے ایک گل سوچ لو, اینو تیار کرو, اینو کہو جی کہ مناظرہ تھوڑا جا کر, تینو اسی ثابت کر دیے کہ جنہ لوگوں تو مشرک کہہ رہے ہیں وہ مشرک نہیں, اللہ تے رسول فرما رہے ہیں وہ مشرک نہیں, تے تو انہوں نے مشرک کس طرح قرار دے رہے ہیں. ہاں تو اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں کہ مینوں اللہ نے کیا کہ تو قاسم مشرک ہاں. جس طرح کس طرح کہ جب تک تو شرک تو پاک نہیں کرے گا انہی دیر تک تینوں میری مدد نہیں پہنچ سکتی. تے نالے تو کہہ رہے ہیں کہ میریاں خواباں جڑیاں نے وہ حجت نے. کتنی تو خوش اسلوبی دے نال جناب فقہ دی بہت بڑی اور ایمانیات دیاں بہت بڑیاں عبارتاں جے تو پڑھ رہے ہیں جناب. تو چلاک تے ہوشیار بہت زیادہ ہیں. اے نہیں ہے گا کہ تو کوئی بیوقوف انسان ہے یا سائیکو ہے. نہیں, سائیکو تو نہیں تو ہے گا, تو لوگوں نو سائیکو کرنا چاہنا ہے. کہتا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ میرے پاس اخباریں پڑی ہوئی تھی. اینو اینا نہیں پتا کہ اخباریں جڑے نا یہ جمع ہے یا واحد ہے. خبر دی جمع کی ہوندی ہے تے اخبار کینو کہندے نے تے اخبار کینو کہندے نے. ہاں جی, اس ظالم نے اینا بھی نہیں پتا. چلو جے میں یہ کہندا نا بکواس کردا او میں اسی سنا دیننے ہیں. کہندا میرے پاس اخباریں پڑی ہوئی تھیں, خواب میں ہی مجھے یاد آیا کہ میرے پاس اخباریں پڑی ہوئی ہیں, تو میں نے سوچا کہ میرے پاس اخباریں کہاں سے آئیں. واہ, تینوں نہیں پتا, انہاں تینوں پتا کہ میرے پاس اخباریں پڑھیاں, تے انہاں نہیں تینوں پتا کہ کتھوں آئیاں نے. تو خواب ہی میں مجھے خیال آیا کہ کچھ انٹرویو ہوئے تھے, میرے جو اخباروں میں چھپے تھے میرے پاس آئے تھے وہ اخبار. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, مجھے ان کی ضرورت ہے. اور ظالمہ ضرورت ہوئے تے تو شرک کرے, کنا کمینہ شخص تو تینوں پتہ ہی نہیں شرک کنوں آندے نے. اور شرک جیڑا بھی کرے, جدوں کرے, دن نو کرے, رات نو کرے, شرک ہی ہوندا ہے. تے شرک کدے بھی جائز نہیں ہوندی, شرک کدے بھی جائز نہیں ہوندی. کیوں؟ شرک جیڑا وہ شرک ہی ہوندا ہے. تے کہندا کی ہے کہ میں کہتا ہوں اس کی مجھے ضرورت ہے. تینوں شرک دی ضرورت ہے تو جا انڈیا تے جا, ظالمہ جا کے تے بت پرست بن جا. کی پتہ تو اپنے گھر بت رکھے ہون تے تو انہاں دی پوجا کر رہے ہیں. جنوں کہہ رہے ہیں کہ اے شرک ہے تے ضرورتاں تیرے واسطے شرک کے میں جائز ہو گئی. جب خدا نے کہہ دیا کہ تم مشرک ہو, خدا نے کہہ دیا, تو پھر مشرک کو اللہ کی مدد کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تیرے بقول کہ تجھے خدا نے کہا ہے. ہم نہیں کہتے, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تیرے ایک لفظ, ایک حرف جو ہے نا, تو ازلی ابدی نبی پاک علیہ السلام دی امت دا وڈا دشمن ظالمہ. اسی اس بارے گل نہیں کر دے, اسی تیری بات کرنے کہ تو ظالمہ انج کہہ رہے ہیں. کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے تو میں اسے رکھ سکتا ہوں. یعنی تو شرک کریں تے تینوں کچھ بھی نہ ہوئے کیونکہ تینوں ضرورت ہے. پھر میں ہی کہتا ہوں
کہ مجھے صرف اتنے حصے کی ضرورت ہے جس میں میرا انٹرویو چھپا ہے. واہ، یعنی اونا شرک جنہ تو کیتا ہے اونے دی تینوں ضرورت ہے تے اونا تینوں معاف ہے شرک کرنا تے باقی جڑا ہے او تینوں معاف نہیں. پھر کہتے ہیں ظالم یہ ہماری منافقت کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، دوسری طرف مزاروں پر جاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. یہ ہماری منافقت ہے. ایک کتیا تیری منافقت ہے یا نا، ہوراں دی منافقت نہیں. شرعی حکم کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صالحین امت کی قبروں پر جانا جس کو تو شرک قرار دے رہا ہے یہ جانا جائز ہے. خود نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. تینوں یہ ترجمہ نہیں آنا تے عوام واسطے اسی دس رہے ہیں کہ سرکار فرماندے نے میں تینوں باز کیتا سی قبراں تے جان تو، خبردار ہو جاؤ، میں تینوں اجازت بھی دے رہا تے حکم بھی دے رہا قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرو. اور جہاں تک تعلق ہے مدد مانگنے کا، تیرے کول کوئی ویڑا ہے نا، ویڑا جس نو کوئی ایک ہی عالم ہوئے، کوئی ایک عالم لیا جڑا کوئی تھوڑی بہتی حدیث دی تے قرآن دی بات سمجھ سکتا ہوئے، کوئی تھوڑی جی گرامر انہوں آندی ہوئے، کوئی دین دی اصول آندے ہون تے تینوں پھر اسی حدیثاں دے انبار لگا دیے کہ اولیاء اکرام تو ان کی انتقال کے بعد مدد مانگنا یہ محدثین اکرام کا معمول رہا ہے. اور تجھے ہم بتائیں کہ یہ شرک نہیں ہے. اور دوسری بات جو سجدہ کرنا ہے قبر کو یہ الحمدللہ ساری امت کے نزدیک حرام ہے، شرک نہیں، شرک نہیں. قبر کیا ہے جی؟ غیر اللہ. قبر کیا ہے؟ غیر اللہ. تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے. اگر کرنا شرک ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہ کرتے، تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرتے. کیوں؟ کہ آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ نہیں ہے. لیکن آپ کو سجدہ کیا گیا، اللہ کے حکم پر کیا گیا تو شرک نہیں ہے. پہلی امتوں میں سجدہ جائز تھا. ہاں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شریعت میں سجدے کو حرام قرار دیا ہے. جو کام حرام ہے ظالم مردود تو اس کو شرک کہتا ہے. تیری بوتھی ہوتے ان میں کی کما کے کی پوے ظالمہ، اتنا بڑا غدار ہے تو امت کا. انگریزوں نے تجھ کو پڑھایا، تیرے کان میں پھونک ماری شیطان نے کہ تو اس طرح کہہ، اور اسی طرح ظالم تیرے جو ماننے والے ہیں وہ بدبخت ازلی ابدی بدبخت بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں. اور ظالم جو حرام ہوتا وہ شرک نہیں ہوتا. ہاں اللہ کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے، چاہے وہ سجدہ کر کے اس کو سمجھے کہ یہ اللہ ہے. اور تو نے اس ایک خواب کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے جو شرک کیا تھا اللہ اس سے ناراض ہو گیا. او بغیرتا عمران خان نے جڑا سجدہ کیتا سی نا پاک پتن شریف جا کے، اسی او دے خلاف ویڈیو تیار کیتی سی. اسی انہوں مشرک نہیں سی کیا، اسی انہوں اوہی کیا سی جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، جو امت کے تمام ائمہ کہتے ہیں، جس پر تمام امت کا اجماع ہے. اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے کسی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے. تو قبر اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہے. لہذا قبر کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے. اللہ نے تینوں کیویں کہہ دینا سی کہ جی یہ شرک ہے جی، جبکہ انہوں وضاحت بھی کر چھڑی سی. کن؟ عمران خان نے. انہوں نے کہا جی میں تعظیم کیتی ہے بزرگ دی تے تعظیمی سجدہ حرام ہے. آج ساڈے نال ذرا مناظرہ کر، اسی جناب تیرے نال آن نو تیار ہاں، تیرے نال دو ہاتھ کرنے واسطے مناظرے ہوتے. مردودہ کسی دا ایمان بچ جائے اور کوئی ساڑی تقریر سن کے سانو گالاں کٹو اور سانو جو کچھ تسی کہہ رہے ہو نا، جو کچھ کہہ رہے ہو
اگر اے کہن دے باوجود بھی ساڈی گل کسی دے کناں وچ پی جائے انہوں اللہ ہدایت دے دے تے سرخ اونٹاں نالوں سانو ملن او دے نالوں بہتر ہے کہ کسی نو ہدایت میسر ہو گئی ہے. کوئی توڑے شیطانہ دے شکنجے جو کوئی اگر بچ گیا تے ظالموں اے شیطان دجال قاسم بن عبد الکریم دا ایک شیطانی چیلا نام اس دا ہے اویس نصیر. ہو بورا اویس نصیر اینو میں دساں ہوں اویس نصیر نو لیکن میں کہنا کہ چھڑ دو یہ تو بےہودہ لوگ نے اینو کس لقب نال پکاریے. یہ مردود کی کہہ رہا کہندا ہے پاکستان میں اہل مکہ کی طرح کفر اور شرک بہت آ چکا ہے. لاؤ جی کفر اور شرک. پھر یہ کہندا ہے کہ آرمی چیف بھی مشرک بن گیا ہے کافر ہو گیا ہے ہاں جی تے وزیر اعظم بھی تے صدر بھی تے پاکستان دی ساری عوام. پھر کدے کہندا پاکستان دے سارے ہی مولوی مشرک ہو چکے ہیں تے نالے کہندا جی میرے امام مہدی دے اوتے آ کے ہاتھ دے اوتے اودے بیعت کرو. ظالمہ جدو سارے مشرک بن گئے کافر بن گئے تے پھر تیرے امام مہدی دے اوتے ہاتھ دے اوتے بیعت کے میں آن کے کرن. کنے گندے تے کمینے لوگ ہو تسی. ان ظالموں نے سب سے بڑا جو جرم کہ امت مسلمہ کر رہی ہے وہ کہا ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں اور کہا کہ یہی امت مسلمہ کی بربادی کا اور تباہی کا سبب ہے. حالانکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بھوکے دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ایک پلیٹ پر لاتے ہیں کہ آؤ لذیذ کھانا کھاؤ پوری دنیا کی قومیں جو ہیں وہ میری امت کو مٹانے کے در پہ ہو جائیں گی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کہ اس دن ہماری تعداد بہت کم ہوگی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں میری امتیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. تو حضور ایسا پھر کیوں ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو وہن کا مرض لگ جائے گا. کون سا مرض؟ وہن کا مرض لگ جائے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال وہنو، حضور وہن کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. وہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے گی اور موت سے وہ کراہت کریں گے، موت کو ناپسند کریں گے. تو امت کا بگاڑ اس میں بتایا کہ وہ دنیا کی محبت میں گم ہو جائیں گے اور موت سے کراہت کریں گے، ناپسند کریں گے. جبکہ مومنوں کا طریقہ یہ ہے، ان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ موت کو پسند کرتے ہیں اور دنیا سے نفرت کرتے ہیں. اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا اور 3857 یہ حدیث مبارکہ کا نام ہے اور امام مسلم نے بھی نقل فرمایا، یہ 2296 حدیث کا نمبر ہے. فرمایا رسول اللہ نے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. مجھے اللہ کی قسم، ایک طرف یہ بدبخت قسمیں اٹھا رہے، یہ مردود قسمیں اٹھا رہے، اور ادھر اصدق الصادقین سچوں کا سچا، تمام نبیوں میں سب سے بڑھ کر سچا نبی وہ قسم فرما رہا ہے لوگوں مجھے اپنے اللہ کی قسم میں تم پر نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد میں مشرک ہو جاؤ گے، تم شرک کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے. فرمایا نا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، بعدی میرے بعد. وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا. ہاں خوف مجھے تم پر یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. اے ہے بخاری تے مسلم دی حدیث. او بوریو کمینیوں، او بدبختو، کس بدبخت مگر لگے ہو؟ او سوچو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانہ واسطے کی ارشاد فرمایا جو تسی فتوے لگا رہے ہو اپنیاں ذاتاں تے لاؤ، مسلمانہ نو معاف کر دو. خبردار علماء اکرام دے خلاف تسی پونکے جہنم دیو کتے ہو، خبردار شرم کرو، بے حیا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مینو ڈر ہی نہیں ہے گا، مینو خوف ہی نہیں ہے گا کہ میرے امتی جڑے وہ شرک چ مبتلا ہو جان گے. سمجھے؟ امت شرک پر جمع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت توحید فرمایا ہے.
شرک چلتا آ رہا سی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے شرک کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے. جب سرکار نے جڑ سے اکھاڑ دیا تو امت شرک پر کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ ایسا شرک کبھی نہیں پایا گیا. تو نہیں مبارک ہو یہ دا شرک ظالموں. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لست اخشا علیکم، مجھے تم پر ڈر نہیں ہے. پھر انجنی حدیث شرک دا ڈر ہی نہیں، شرک دا یہ بھی بخاری اور مسلم. فرمایا لست اخشا علیکم، مجھے تم پر شرک کا ڈر نہیں. پھر اگلی تیسری حدیث سنو، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. اے مسلم شریف دی حدیث ہے. ہاں جی ترجمہ وہی ہے جڑا پہلی حدیث ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. فرمایا مینو جڑا توڑے ہوتے ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ تسی شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس بات کا خطرہ ہے. صحابہ نے پوچھ لیا، بڑی اچھی بات ہوئی. عرض کی تھی وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، یا رسول اللہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے؟ فرمایا نہیں. قال الریا، فرمایا وہ دکھلاوا ہے، وہ ریاکاری. کیا ہے؟ ریاکاری سے کیا بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ کیا کافر ہو جاتا ہے؟ کیا امت سے باہر نکل جاتا ہے؟ نہیں. ریاکاری کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. حدیثیں اٹھا کر دیکھو، ہمیں بلاؤ، ہم سمجھاتے ہیں تم کو مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور مشرک کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں. ملعونو، پتہ نہیں تم زمین پر پھرتے چلتے ہو تو زمین تمہیں کتنی لعنتیں برساتی ہے تم پر، اور کس طرح تمہارے منحوس وجود کو زمین نے اٹھا رکھا ہے. اور تم کہتے ہو مکے جیسا شرک اور کفر جو ہے نا اس پاکستان کے اندر آ گیا اور روگے زمین پر آ گیا، سارے لوگ کافر ہو گئے نا، سارے لوگ مشرک ہو گئے نا. میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم اے جڑا فتنہ جھوٹی مادیت چلے ہے، اللہ اس فتنے نو اس دے انجام تک پہنچان دی مینوں توفیق عطا فرما. اور انشاءاللہ تعالی میں پہنچا بھی دینا جے. تہاڈیاں پترو دوڑا لگا دینیاں جے، میں تہاڈیاں ایسیاں دوڑا لگا دینیاں، لوگ دیکھن گے تہاڈا کی انجام ہویا ہے. ایسا انجام کر داں گا انشاءاللہ تعالی، ایسا ذلیل و خار کر داں گا تینوں. آؤ کسے وچ دم ہے مینوں ثابت کر کے دسو کہ مسلمان جڑے نے وہ مسلمان نہیں رہے، سارے کافر بن گئے نے، سارے مشرک ہو گئے نے. توڑے کہن دے ہوتے کہ امام مہدی دی ہاتھ ہوتی بیعت نہیں کیتی. ظالم ہوئے تے میں تینوں دساں گا نا کہ امام مہدی دی شان کی ہوئے گی. نہ امام مہدی کسی نو بلان گے اور نہ لوگ آپ دی بیعت واسطے آن گے. آپ سرکار جس ویلے خانے کعبے جان گے، جس ویلے نفس زکی نو قتل تے شہید کر دیتا جائے گا، اس وقت لوگ آپ نو پہچان کے کہن گے تو امام مہدی ہاں. آپ انکار کرن گے، پھر زبردستی کہن گے سانو بیعت کر، تو اس وقت اللہ دی تائید آئے گی. اور بدلی دے اندروں فرشتہ بولے گا یہی اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سرکار ہوں گے، آپ کے سر پر امامہ ہوگا، آپ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا جو آج تک کھلا نہیں ہوگا. حضور کے بعد وہ بند ہے، وہ نسل در نسل امانت کے طور پر چلا آ رہا ہے. وہ تلوار میرے حبیب مکرم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، وہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. آپ عربی ہوں گے، آپ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر میں آپ مکے آئیں گے. اس بے حیادی عمر دے 47 سال یا اس تو بھی زیادہ ہو گئی ہے. ظالموں کچھ شرم کرو، کیوں امت نو فتنے وچ مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ دے رسول فتنے چو کڈنا چاہتے ہو اور تسی فتنے وچ مبتلا کرنا چاہ رہے ہو. وہ امام مہدی جو بڑی
عظمت والے ہیں, جو بڑی شان والے ہیں. ہمارے بچے, ہماری اولادیں, ہم چاہتے ہیں اس امام مہدی پر قربان ہوں جو ابھی سینکڑوں سال تک نہیں آ رہے. ہم سے مناظرہ کرو, ہم حدیث مبارکہ کی روح سے بتاتے ہیں ابھی تو سینکڑوں یعنی صدیاں پڑی ہوئی ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں. ہم تمہیں نشانیاں بتائیں, ظالموں اگر تم نے پڑھی ہیں تو جان بوجھ کر تم چھپا رہے ہو, امت کو گمراہ کر رہے ہو. اگر نہیں پڑھی جاہلو پھر ہم سے پوچھو, ہم تمہیں بتاتے ہیں. آؤ اللہ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے, الحمدللہ آؤ ہم اللہ کی توفیق سے یہ جو ہدایت ہے جو حدیثوں میں ہے ہم تمہاری طرف منتقل کرتے ہیں. اس خسرے نو بھی لے کے آؤ, شاید کہ اللہ تعالیٰ انہوں توبہ دی توفیق دے دے جڑا اینا چست چلاک ہے کہ میں خود نہیں کہاں گا میں امام مہدی ہاں, تے میں اینا ضرور کہی جاؤں گا کہ ساری امت نعوذ باللہ شرک وچ مبتلا ہے. تے شرک تو پاک کین کرنا ہے, اے جنیاں خواباں ہو جتنا نعوذ باللہ کو ایک کی اس تے منہ میں کما. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شرک اصغر جو ہے وہ ریا ہے. آج امت کو سمجھانا ضروری ہے, ریا کو چھوڑو, ریا کو چھوڑو. آج قتل عام سے باز آؤ, جھوٹے کو جھوٹا کہو, سچے کو سچا کہو, علماء اکرام کی اتباع کرو, علماء اکرام کے پاس بیٹھو, علماء اکرام کو مضبوطی سے تھام لو. اور میں تینوں دساں گا توڑے کہن نال یا توڑے دیاں اور لوتاں دے کہن نال کوئی امام مہدی نہیں بننا. امام مہدی دے ہاتھے کون بیعت کرنگے جڑے رگے زمین تو سب تو بڑے عالم ہونگے. تسی تے عالمہ تو پہلے بیزار ہو گئے ہو, عالمہ نو تسی تے پہلے چھاڑ دیتا ہے. آج تک جتنے مجدد ہوئے نا اسی تاریخ تو ثابت کرنے ہیں, ہر مجدد کی مجددیت کا اعلان کرنے والے علماء اکرام ہے. تم بدبخت تو کہتے ہو کہ سارے مولوی جو ہیں یہ مشرک ہو گئے ہیں, سارے مولوی جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے. کسے امام مہدی بانا جائے اس کو تو مہدی نام رکھانا ہی اس کے لیے وہ کذب بیانی ہے, بہت بڑا دغے باز ہے جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مہدیت پر حملہ کر رہا ہے. اور تم بھی ہو چولو. تو انواسی حدیثاں نبی پاک علیہ السلام نے دسیے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا خدشہ ہے وہ ایک ایسے آدمی کا ہے جس نے قرآن پڑھا یہاں تک کہ اس پر اس قرآن کا جمال بھی دکھائی دیا, اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ غیروں کے مقابلے میں اسلام کا پشت پناہ بھی رہا. بعد ازاں وہ قرآن سے دور ہو گیا, اسے اپنی پشت پیچھے پھینک دیا اور اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر چڑھ دوڑا. کہنے لگا تو مشرک ہو گیا ہے, تو مشرک ہو گیا. اپنے ہمسائے کو کہنے لگا, اس پر شرک کا الزام لگا دیا. راوی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا میرے آقا مولا اے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کون شرک کے زیادہ قریب ہوگا؟ سنو اے بوڑھے بندرا, سن اللہ دے رسول کی ارشاد فرما دینا ہے. اور خسریا تم بھی سن اللہ دے رسول کی ارشاد فرما دینا ہے. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ شرک کے قریب کون ہوگا؟ دونوں میں سے ایک وہ ہے جنہیں تلوار لے کے دوسرے نو کہہ رہے تو مشرک ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا قل تو یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک المرمیو امر رامی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو شرک کا تیر پھینکنے والا ہے وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا یا جس پر شرک کا الزام لگایا جا رہا ہوگا؟ میرے آقا مولا نے فرمایا بل الرامی, جو شرک کا الزام لگاتا ہے وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا. یہ بسند حسن ہے, امام بخاری نے کبیر میں اور امام ابن حبان نے نقل کیا ہے. میں اس طرح کی کتنی ہی زیادہ احادیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ اس ظالم مادی سے بچ کر رہو اور اس کے شیطانی چیلوں سے بچ کر رہو جو شیطانی توحید اور نجدی توحید لوگوں میں پھیلانا چاہتی ہیں. اور جس طرح بدبخت نجدی نے
کتنے کروڑ مسلمانوں کو مشرک قرار دیا تھا اور ان پر تلوار چلائی تھی، یہ ظالم بھی اسی طرح کے نظریات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں اور ان فتنے کو جہاں سے یہ فتنہ نکلا تھا وہیں سے ان کے مخرج کو مدخل بنا دے، جتوں نکلے سن اوتھے واڑ دیے۔